بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بھائیوں اور بزرگوں، بالخصوص قائد پنجاب فخر اہل سنت مجاہد ملت محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا محمد اشرف طاہر صاحب سلمہ اللہ تعالی قائد ضلع شیخوپورہ پاسبان ناموس صحابہ محترم جناب محمد اشفاق گجر صاحب، برادر مکرم وکیل صحابہ حضرت العلامہ مولانا عمر جواد قاسمی صاحب، کثیر تعداد میں جماعتی ذمہ داران، عہدیداران اور کارکنان، اللہ رب العالمین کا ایک مرتبہ پھر فضل و کرم ہوا کہ 12 ربیع الاول شیخوپورہ شہر کی تاریخی کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ علماء کرام کے انتہائی قیمتی بیانات آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی قائدین اہل سنت کے انتہائی قیمتی اور ولولہ انگیز خطابات ہونے والے ہیں۔ عنوان اشتہار اپنے اپنے انداز میں مختلف خطبہ اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ میں بھی عنوان اشتہار کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ضروری گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ ربیع الاول کا مہینہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی یاد دلاتا ہے کئی حوالوں سے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے تو مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ بعض علماء نے ربیع الاول کے بجائے محرم کا مہینہ بھی لکھا ہے۔ پھر اگر ربیع الاول کا مہینہ مان لیا جائے کہ کثیر تعداد میں اقوال اسی کے مطابق ہیں، تو پھر ماہ ربیع الاول کی تاریخ پر آج تک سب کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ کسی نے 8 ربیع الاول کی تاریخ لکھی، کسی نے 9 کی لکھی، کسی نے 11 کی لکھی، کسی نے 12 کی لکھی۔ میں آج دن کی بھی ایک بہت بڑی کانفرنس میں اس نقطے پر بات کر چکا ہوں، اور اس ربیع الاول میں نے اس نقطے کو تقریباً تمام کانفرنسوں میں اٹھایا ہے۔
کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے، تاریخ کوئی بھی ہو، تاریخ کوئی بھی ہو، اس بات میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ آقا کائنات میں تشریف لائے اور ساری دنیا دیکھ چکی۔ اب اس بات پر نہ لڑنے کی ضرورت ہے نہ لڑانے کی ضرورت ہے کہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تو ہیں نا، سارے بولو، ہوئے تو ہے نا۔ اس بات میں آج تک مسلمان تو مسلمان، کسی کافر نے بھی انکار نہیں کیا کہ مسلمانوں تم جس نبی کی بات کر رہے ہو کہ عبداللہ کا بیٹا تھا، آمنہ کا لخت جگر تھا، ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ تھا، مکے کا رہنے والا تھا، یہ جو تم تعارف جس شخصیت کا کراتے ہو، اس نام کا تو کوئی بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ آج تک کوئی کافر بھی، بولو بلند سے، کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا۔ تو آئے اصل بات کی طرف، جس بات میں اختلاف کیا ہے آقا کے ساتھ دنیا میں، جس بات کی وجہ سے دنیا دشمنی کا اظہار کرنے پہ مجبور ہوئی، جس بات کی وجہ سے تعریف کرنے والے تنقید کرنے پہ اتر آئے تھے، امین اور صادق کہنے والے ساحر اور مجنون کہنے پہ اتر آئے تھے، اس اصل بنیادی بات کی طرف چلتے ہیں کہ آنے کا منکر کائنات میں کوئی نہیں۔ سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آقا آئے تھے، مگر آئے کس لیے تھے؟ سبحان اللہ کہہ دو بلند آواز سے، آئے تو تھے لیکن آئے، یہ جملہ آپ سے آخر تک میں سنوں گا، آئے تو تھے، آئے، اگر یہ بات ہم نہیں سمجھتے، آنے کے مقصد کو نہیں سمجھتے، اس مقصد کو ہم اپناتے نہیں ہیں، اس کے لیے ہم فکر مند نہیں ہوتے، آقا کے درد کو اپنا درد محسوس نہیں کرتے، آقا کے لائے ہوئے مشن اور نظریے کو اپناتے نہیں ہیں، تو جتنا مرضی کوئی محبت کا دعویٰ کرے، دعویٰ بیکار ہے، دعویٰ بیکار ہے۔ میرے بھائی، آقا کائنات میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد 40 سال کا زمانہ گزارنے کے بعد مکہ کی ایک بلند ترین چوٹی پہ تشریف لے گئے اور مکہ کے سرداروں کو، جاگیرداروں کو، مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، اجتماع ہوا اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تقریر فرمائی، ان لوگوں سے محمد عربی نے خطاب کیا اور خطاب اس انداز میں کیا، اس میں اس سے قبل بھی آپ بہت کچھ سن چکے ہیں، میں اور کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، محض کسی واقعہ کا سہارا نہیں لینا چاہتا۔ آقا نے خطاب کیا، تقریر فرمائی، واعظ فرمایا، دعوت دی ہے، دعوت فکر دی ہے، ان کے اذہان پہ آقا نے دستک دی ہے، ان کے نظریات کے اوپر ضرب لگائی ہے، آقا نبی کریم نے آواز لگائی ہے، اعلان کیا ہے، پیغام دیا ہے، نظام دیا ہے، نظریہ دیا ہے، عقیدہ دیا ہے، جواب کے اندر لوگ
دشمنی پہ اتر آئے ہیں، سختی پہ اتر آئے ہیں، بدماشی پہ اتر آئے ہیں۔ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکے، دلیل کا جواب دلیل سے، سارے بولو، دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکے۔ اور یہ روش کفار کا آج تک ہے کہ جب دلیل کا جواب وہ دلیل سے نہیں دے سکتے تو پھر مارنے پہ اتر آتے ہیں۔ یہ تو ان کے باپ دادا کی اول روز سے عادت رہی ہے۔ جب آقا مدنی کریم نے تقریر فرمائی، لا الہ الا اللہ کا اعلان فرمایا، تو ان لوگوں نے دلیل کے جواب میں وار کیا ہے، پتھر مارے ہیں، حملہ آور ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کفار کی اول روز سے عادت یہی چلی آ رہی ہے کہ جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے سکے تو پھر مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، بدماشی اور غنڈہ سے کام لیتے ہیں۔ لیکن میں اگلا نقطہ آپ کو دینا چاہتا ہوں اور اپنے ورکر کو یہ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں کہ توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ ان باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے اور وہ اس دین کے کام آ جاتا ہے تو بابا وہ کامیاب ہے، ناکام نہیں ہے۔ ہم اس راستے پہ چلتے ہوئے سر فخر سے بلند کر کے چلتے ہیں کہ یہ آقا کی سنت ہے۔ آقا نے جب حق کا اعلان کیا تو حق کا اعلان اس انداز میں کیا کہ آقا نے کچھ چھپایا نہیں ہے، سب کچھ ببانگ طحل بتایا ہے۔ آقا نے حق پہ پردہ ڈالا نہیں ہے، جو کچھ رب ذوالجلال نے دیا تھا آقا نے جان ہتھیلی پر رکھ کر علل اعلان برسر میدان کھل کر اعلان حق فرما دیا ہے۔ حالات کیا ہوتے ہیں، انجام کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ آقا نے اپنے رب پہ چھوڑ دیا ہے۔ سب کچھ کس پہ چھوڑ دیا؟ میں نکات دینا چاہتا ہوں، سب کچھ کس پہ چھوڑا ہے؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں آقا نے یہ دلیل تقریر خطاب فرمایا۔ اب بتاؤ اس کے بعد مقابلے میں کیا ہوا؟ دلیل کے ساتھ بات کی گئی یا بدماشی کی گئی؟ سارے بولو، حملہ ہوا نہیں ہوا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ حملہ کیوں ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ آقا نے فاران کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کسی کو گالی تو نہیں دی تھی۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں انداز بدلو بچ جاؤ گے، میں نے کہا انداز بدلتا ہوں تو ایمان بدل جاتا ہے۔ انداز نہیں بدلا جائے گا، انداز بدلنے سے بعض اوقات ایمان بھی ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ہم ایمان کے اوپر کسی قسم کے سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایمان کے تحفظ کے لیے ہم سروں کا سودا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آقا نے تقریر فرمائی، جواب میں پتھر مارے گئے۔ آج کا کافر بھی اپنے آباء و اجداد کے روش پہ چل رہا ہے اور دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتا۔ نعرہ تکبیر! کراچی کا حق نواز، کراچی کا حق نواز، رب نواز، رب نواز، کراچی کا حق نواز۔ دیکھو دیکھو کون ہے، دیکھو دیکھو کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں جی۔ مناظر اہل سنت حضرت العلامہ مولانا رب نواز حنفی صاحب
सल्लल्लाहु अलैहि ताला तशरीफ ला चुके हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो आपसे वलवला अंगेज़ खिताब फरमाएंगे। मैं क्या अर्ज कर रहा था, पैगंबर इनकलाब उन्वान है। आका फारान की पहाड़ी पे आए, मजमा कुफार का है। आका ने तकरीर फरमाई। तकरीर में आका नबी करीम ने रब की वहदानियत का ऐलान फरमाया, अकीदा और नजरिया दिया है। आका नबी करीम ने पैगाम सुना दिया है। जवाब में आका पे हमला होता है। पता ये चला कि ये अहले हक अव्वल रोज से शेवा रहा है, और खास कर जो आका नबी करीम का कलमा पढ़ने वाले हैं, उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब तुम हक पर मबनी कोई भी तकरीर करोगे, खिताब करोगे, बातिल के अकीदे पे ज़रब लगाओगे, बातिल की बदमाशी को ललकारोगे, बातिल के नजरियात के ऊपर जब तुम कदम लगाओगे, जब दलील का जवाब वो दलील से नहीं दे सकेगा, तो फिर वो हमला भी कर सकता है। वो आपके ऊपर पत्थर बरसा सकता है, गोलियां बरसा सकता है। सैनी तौर पे तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो नुक्ता मैं समझाना चाहता हूँ वो क्या था, आका नबी करीम ने किसी को गाली तो नहीं दी थी, आका ने किसी को कुछ बुरा भला तो नहीं कहा था, आका नबी करीम ने किसी के बाप दादा को तो कुछ नहीं कहा था। आका नबी करीम ने तो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान फरमाया था। तकरीर ऐसी अजीम तकरीर थी कि इस तकरीर को काफिर हजम नहीं कर सका। जवाब में वो हमलावर होता है। पता ये चला कि जब तकरीर वाकई तकरीर हो और हक पर मबनी हो, दलाइल पर मबनी हो, जिस तकरीर और खिताब में कुफर की बदमाशी पे सरफ पड़ती हो, उसकी कुफरियात और मुखल्लसात को ललकारा जाता हो, तो फिर जनाब इस तकरीर के बदले में हमला भी हो सकता है, शहादत भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, तकलीफ भी आ सकती है, मुश्किलात के शिकार भी हुआ जा सकता है। क्योंकि आका ने जब तकरीर फरमाई, मुकल्लल अंदाज पेश किया, दलाइल दिए हैं, तो फिर आका ने जेल भी काटी है, पत्थर भी खाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, तेरी आवाज मेरी आवाज, नारे तकबीर। किसी ने कहा मौलवी साहब रसूलुल्लाह ने जेल भी काटी है, तो मैंने कहा वो शाबी अबी तालिब की घाटी जो थी वो 5 स्टार होटल था क्या, वो कोई रेस्ट हाउस था क्या, वो कोई पार्क था जिसमें वो सैर व तफरीह कर रहे थे। जेल का लफ्ज सुन के वो हैरान होते हैं कि उस वक्त तो जेल थी ही नहीं। जेल भाई देख लो, यहां किसी को जेल हो जाए मुलाकात हो सकती है, खाना मर्जी का ये खा सकता है, लेकिन वहां ये भी बाइकाट है, सोशल बाइकाट है, पाबंदी है, मुलाकात कोई नहीं कर सकता, खाने के लिए कोई चीज कोई लेके नहीं जा सकता, पानी पीने के लिए लेके नहीं जा सकता, मुलाकात पे पाबंदी है, किसी किस्म का तावन कोई नहीं कर सकता, वरना कौम नोटिस लेगी। हत्ता कि ये हालत है, हवा चलती है, दरख्तों के पत्ते उस घाटी में गिरते हैं, आका भी वही पत्ते उठा के खाने पे मजबूर है, आका के हम सफर भी इसी पे गुजारा करते हैं। तो फिर आज हमें दुनिया ताने देती है कि मौलवी साहब ये कौन सा अंदाज है कि जनाब तकरीर कर ली और जेल में चले गए। आज हमारे भी ऐसे कई हैं, तकरीर की वजह से जेलों में डाल दिए जाते हैं। कहते ये क्या अंदाज हुआ, हमने तो सुना था कि चोरी करके वो जेल में जाते हैं, डाका मार के जेल जाते हैं, कत्ल नाहक करके जेल जाते हैं, कोई और खिलाफ वर्जी कानून की करके जेल जाते हैं। लेकिन ये क्या अंदाज है, तकरीर कर ली और जेल में चले गए। मैंने कहा शुक्र है तुम आज हम पे एतराज करते हो, शुक्र है ये लोग रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं थे, शुक्र है ये लोग रसूलुल्लाह के, रसूलुल्लाह ने जो जेल के अंदर 3 साल गुजारे हैं, जुर्म क्या था, तकरीर की थी ना, क्या किया था,
وہ خدا کے لیے تم بولو تمہیں کچھ نہیں ہوتا، جیل نہیں جاؤ گے. تقریر میں کر رہا ہوں، تقریر وہاں بھی تقریر والا ہی جیل گیا تھا، سننے والوں میں کوئی نہیں گیا تھا جو پہلی تقریر کی تھی نا. لیکن وہ اور تھے، یہ تو اور ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سارے بولو. وہ تو سارے غداروں کا مجمع تھا، یہ تو جان نثاروں کا مجمع. الحمدللہ. عرض یہ کر رہا ہوں پیغمبر انقلاب کا عنوان رکھے تو انقلاب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا پڑے گا. انقلاب کا سفر کیسے طے کیا جاتا ہے، انقلاب کے راستے کس طرح ہموار کیے جاتے ہیں، ان باتوں کو بھی سمجھنا پڑے گا. اگر ان تقاضوں کو اور ان راستوں کے مشکلات کو تم نہیں سمجھتے تو پھر انقلاب کی بات کرنا منافقت تو ہو سکتی ہے، حقیقت اور سچائی نہیں ہو سکتی ہے. ہاں جناب، تقریر کی اور جیل چلے گئے جہاں آقا کی اور ساری سنتیں ہیں. ہم ہر سنت کے قائل ہیں، ہر سنت یقیناً باعث سعادت ہے، ہر سنت جنت تک لے جانے کا ذریعہ ہے. لیکن یہ بھی تو آقا کی سنت ہے کہ تقریر ہو تو ایسی ہو کہ کفر پہ ضرب پڑ جائے. تقریر ہو تو ایسی ہو. آقا کی تقریر پہ لوگوں کو تکلیف اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے تقریر میں یہ نہیں کہا تھا فلاں کافر تو ہے مگر نہیں سمجھے بھی جا گئے. یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں کافر تو ہے مگر بھائی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر جی ہیں تو بڑے خبیث چونکہ چنانچہ، یہ چونچے مونچے تقریروں میں نہیں چلتے. سارے بولو. تقریر کر انداز حق نواز کا ہو، انداز امیر شریعت کا ہو. توجہ کرنا، پھر پتہ چلے کہ نبی کی کون سی سنت زندہ کرنے کا پھر موقع آتا ہے. تقریر ہو اگر مگر والی. ہمیں لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی تو تقریر کرتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا تیری تقریر جس سے کفر کو تکلیف ہی نہیں ہے وہ کوئی تقریر ہے یا ڈرامہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ نبی نے تقریر فرمائی، کافر کو تکلیف ہوئی نہیں ہوئی؟ بولو نا. تو نبی کا وارث منبر پر بیٹھ کے تقریر کرے اور کافر کو تکلیف نہ ہو، یہ وارث کس چیز کا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ بہرحال آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا آنے کا منکر کائنات میں کوئی نہیں ہے. تاریخ پہ لڑنے لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچنا ہے کہ آئے کس لیے تھے، آنے کا مقصد کیا تھا، مشن کیا تھا، پیغام کیا تھا، نظام کون سا لائے تھے، نظریہ کون سا لائے تھے، عقیدہ کون سا دے کے گئے تھے. اس بات کو سمجھنا لازمی ہے. آقا نبی کریم جو مقصد لے کے آئے تھے اس مقصد کا اعلان اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میرے نبی تیرے جانے کا مقصد یہی ہے کہ تجھے جو دین میں اسلام کی صورت میں دے رہا ہوں اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے. پھر آقا جس مقصد کے لیے کائنات میں آئے تھے، شیخ پورا کے غیرت مند مسلمانوں بول کر بتاؤ ذرا گرفتار انداز میں کہ آقا جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ بلند آواز سے ہوا یا نہیں ہوا؟ آقا کا مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ مقصد کیا تھا؟ اس دین کو پوری دنیا کے ادیان پہ کیا کرنا ہے؟ سارے بولو. غالب کرنا ہے. مقصد یہ ہے، اسے چھپانا نہیں ہے، اسے پہنچانا ہے. اسے چھپانا نہیں ہے، کچھ کہنا چاہتا ہوں بولے. چھپانا نہیں ہے. ہماری لڑائی ہی چھپانے والوں سے. ہماری تو لڑائی ہی، سارے بولو. او بابا دین چھپانے کے لیے نہیں آیا تھا. جنہوں نے چھپا دیا خود بھی چھپ گیا. اب یہ انداز لایا جاتا ہے، ایسے نہیں ہے تو سمجھے یہ طبقہ ایسے نہیں مار رہا ہے. ہم بھی دل رکھتے ہیں، ہم اصحاب رسول سے
محمد کی قسم آسمان کی بلندیوں سے بھی بڑھ کر عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ جب تبرے کا بازار تم گرم کرتے ہو تو پھر ہمارے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی؟ یا ہمارے جذبات مجروح نہیں ہوتے؟ آقا نبی کریم جس مقصد کے لیے آئے تھے، ایک تو مقصد یہ تھا دین کو دنیا کے تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے اسے آگے پہنچانا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ پھر آقا نے چھپایا یا پہنچایا؟ سارے بولو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ سارے بولو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ پہنچانا کہاں تک ہے؟ پہنچانا کہاں تک ہے؟ حدود بتا دی گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تجھے دنیا کے تمام انسانیت کے لیے میں نے مبعوث فرمایا ہے۔ تو آقا نبی کریم کا پیغام صرف ایک قوم قبیلے کے لیے تھا یا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے تھا؟ بول 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 بول، بات ختم کر رہا ہوں۔ تمام انسانوں کے لیے تھا یا نہیں تھا؟ آقا نبی کریم نے پہنچایا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ اور آقا نے جب پوچھا تھا اپنی مقدس ترین جماعت سے کہ بتاؤ مجھے اللہ عز و جل نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ دین میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ کرام نے بول کر کیا جواب دیا تھا؟ یا رسول اللہ انہوں نے صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آقا نبی کریم آئے تو مقصد کے لیے تھے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے، آقا نبی کریم نے وہ پہنچایا نہیں ہے، پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، تو جو نبوت کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ رکھتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، جس مقصد مشن نظریے کے لیے آئے تھے آقا نبی کریم ادھورا چھوڑ کے چلے گئے، اس میں کامیاب ہوئے ہی نہیں۔ آپ بول کر بتاؤ یہ عقیدہ نظریہ اور بکواس کرنے والا شخص یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، اسلام کا دعوے دار ہو سکتا ہے، اسلام کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، آقا مدنی کریم کا جتنا مرضی نام لے، لیکن کیا یہ آقا کا محب ہو سکتا ہے؟ یہ شریعت محمدی کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ یہ غدار ہے یا غدار ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بول بلند آواز سے۔ آج زمانہ عجیب آ گیا، حالات عجیب آ گئے، ہماری ایمانی غیرت کی آزمائش شروع ہو گئی، ہماری ایمانی غیرت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ آئے روز کسی نہ کسی صحابی پہ تبرہ کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی صحابی کو گالیاں بکی جاتی ہیں، تبرے کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ اس قوم کے اندر وہ ایمانی غیرت باقی ہے یا نہیں ہے، جس ایمانی غیرت کا درس انہیں جنگ کے مسافر حق نواز نے دیا تھا، جو درس انہیں مورخ اسلام ضیاء الرحمن نے دیا تھا، علی شیر حیدری اعظم نے دیا تھا، وہ ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم اس دشمن کو پیغام دیتے ہیں کہ اصحاب رسول لاوارث نہیں ہے، آج بھی اصحاب رسول کے لاکھوں وارث موجود ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور آپ نے دیکھا کبھی کسی شہر میں کسی صحابی کے پتلے جلائے جاتے ہیں، اور چند روز قبل حیدرآباد میں حضرت فاروق اعظم کا پتلا بنا کے چیٹے مارے گئے، توہین کی گئی، بکواس کی گئی، تبرہ کیا گیا۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں ظالموں، بدبختوں اور کائنات کے بدترین لعینوں، شیطان کی ذریت، شیطان کی ناپاک نسل اور دنیا کے خلیص ترین کافروں، دنیا کے بدبختوں، تم فاروق اعظم کے پتلے جلاتے ہو، جس فاروق اعظم کے آنے سے دین کو غلبہ ملا تھا، پیغمبر اسلام کا مقصد پائے تکمیل تک پہنچا دیا تھا، جس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے فاروق اعظم نے سمندر کراس کر لیے تھے، لہروں کو چیر کے رکھ دیا تھا، روم و فارس تک پہنچ گئے تھے۔ تم آج اس کے پتلے جلاتے ہو، چیتے مارتے ہو، چیتے تو اس کے پتلے بنا کے مار دینے چاہیے جو بدبخت 1400 سال سے بقول تمہارے عقیدے اور مذہب کے مطابق جو سارا قرآن لے کے غار میں چھپا ہوا ہے،
جوتے تو اسے مارنے چاہیے، پتلا تو اس کا بنانا چاہیے، اور لعنت تو اسی پہ ہونی چاہیے۔ آج کے بعد یہ انداز بھی لایا جائے گا، کوئی کسی صحابی کا پتلا جلائے گا تو پھر پوری امت کے اس مجرم کا پتلا جلا کے جوتے برسائے جائیں گے، لعنت کا بھرمار کیا جائے گا، انتقام اس صورت میں لیا جائے گا۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فاروق اعظم نے جنہوں نے قرآن جمع کر کے پوری امت تک پہنچایا ہے، تم اس کے پتلے بناتے ہو؟ پتلا تو اس اپنے ماما کا بناؤ نا، جو بقول تمہارے پورا قرآن لے کے چھپ گیا، خار میں گھس گیا، اور جب تک یہ ختم نہیں ہوئی، بات سیدھی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیغمبر انقلاب، آقا کے آنے کا منکر کوئی نہیں، مسئلہ یہ ہے آئے کس لیے تھے، آنے کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا، مشن یہ تھا، آیا اسی لیے تھے، بھیجا رب نے اسی لیے تھا کہ دین اسلام کو دنیا کے ادیان پہ غالب کرنا ہے۔ آقا نبی کریم 23 سال محنت کر کے ایک ایک لمحہ آقا نبی کریم قربانی دے کے، نبی کریم نے نہ سکون اور راحت کی کوئی پرواہ کی، نہ گھر کی پرواہ کی، نہ وطن کی پرواہ کی، نہ اپنوں کی پرواہ کی۔ آقا بڑھتے چلے گئے اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، ہر قربانی سے آقا گزرتے چلے گئے، میدانوں میں آنا پڑا، محمد عربی میدانوں میں اتر گئے، کفار کے مقابلے میں لڑنا پڑا، میدانوں میں آئے، لیکن آقا پھر اکیلے نہیں آئے، آقا کے ساتھ پورا لشکر آیا، آقا کے ساتھ افواج آئی، آقا کے ساتھ جان نثار آئے، آقا کے پہرے دار آئے۔ آقا نبی کریم جس مقصد کے لیے کائنات میں تشریف لائے، آقا جب دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت آقا نبی کریم کبھی یہ اس حد تک تو آگے نہیں گیا تھا جس حد تک آقا کے جانے کے بعد پہنچا ہے۔ تو پھر مجھے بتائے کہ دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر غلبہ جب ملا تھا تو یہ جن کے ذریعے غلبہ ہوا تھا، جن کے ذریعے سے یہودیت اور عیسائیت کپ کپانے پہ مجبور ہو گئی تھی، وہ لوگ کون تھے؟ سارے بولو، وہ لوگ کون تھے؟ کون لوگ تھے؟ آقا کا دین لے کر سمندر کے اس پار پھر کون پہنچے تھے؟ آقا کا دین لے کر جزیروں میں کون پھیل گئے تھے؟ جنگلات تک کون پہنچے تھے؟ افریقہ کے صحراؤں تک کون چلے گئے تھے؟ بول نہیں رہے آپ حضرات، کون چلے گئے تھے؟ چائنا سے کون گزر گئے تھے؟ ہندوستان تک کون آئے تھے؟ اس پاکستان میں قدم کنہوں نے رکھے تھے؟ کابل کو فتح کنہوں نے کیا تھا؟ اور بابا وہ اصحاب رسول تھے جو آج اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کر رہا ہے۔ اصحاب رسول کو جس بدبختوں نے، جن کافروں نے اور شیطان کی ذریت نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ہر حملہ صحابہ پہ، ہر تنقید صحابہ پہ، ہر تبرہ صحابہ پہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، اسے بھی پتا ہے کہ جب تک اصحاب رسول خیر محفوظ نہیں ہوتے صحابہ کرام سے، جب تک امت کا اعتماد نہیں اٹھایا جاتا تب تک دین اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے یہ عزم کر لیا ہے اور ہم بھی یہ قسم اٹھا چکے ہیں کہ ہم جانوں پہ کھیل جائیں گے لیکن اصحاب رسول کا پہرا دے کر چھوڑیں گے، اصحاب رسول کی عزت و ناموس کا پرچم لہراتے چلے جائیں گے۔ اس راستے میں موت آتی ہے تو بسط خوشی قبول کر کے دنیا سے گزر جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ انہوں نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا اعتماد اٹھانے کی محنت جاری رکھیں گے، اور ہم بھی دفاع صحابہ کا مشن دفاع اصحاب رسول کا مشن جاری رکھیں۔ تیار ہو اس کے لیے؟ سارے بولو تیار ہو اس کے لیے؟ یہ مشن جاری رہے گا انشاءاللہ، نہیں مٹ سکتا، اس کے لیے بڑی قربانی دی گئی ہے۔
اس کے لیے بہت بڑی تاریخ رقم ہو چکی ہے. اس کے لیے بچے سے لے کر بوڑھے تک کا لہو بہایا جا چکا ہے. ایک ایک گھر سے 4 سگے نوجوان بھائیوں کے جنازے اٹھ چکے ہیں. یہاں ایک ایک میدان سے 40 50 جنازے ہم اٹھا چکے ہیں. اب یہ مشن پائے تکمیل تک پہنچ کر رہے گا انشاءاللہ. کوئی دنیا کی طاقت اسے ناکام نہیں بنا سکتی ہے. کوئی قوت راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. آج نہیں تو کل ہماری زندگیوں میں نہ صحیح بعد میں صحیح، لیکن وقت آئے گا کہ اصحاب رسول کا دشمن تختہ دار پہ قانون کے ذریعے لٹکایا جائے گا. انشاءاللہ اس کے لیے سزائے موت کا قانون بنے گا اور ضرور. آپ نا امید نہ ہو، یہ قربانیاں رنگ لائیں گی. یہ قربانیاں میں بات کیا کرتا ہوں. آج کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی مشکل درپیش ہو، وہ ایک مرغی ذبح کر کے صدقہ کر دیتا ہے اور مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے. میں نے صدقہ دے دیا، مرغی اور بکری کا خون بہا دیا، اب تو میرا کام ہو کر رہے گا. اب بکری اور مرغی کا خون بہا کے اس قربانی اور صدقے پر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے. لیکن اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس سفر میں مرغیوں کا خون نہیں ہے بابا، بکری اور تنبے کا خون نہیں ہے، کسی جانور کا لہو نہیں دیا گیا. یہاں مجدد وقت امیر عظیمت حق نواز کا خون لگا ہے. یہاں فاروقی ضیاء الرحمان کا لہو بہ گیا ہے. یہاں اعظم طارق اور علی شیر حیدری قربان ہوئے ہیں. یہاں میرے 12 سے 14 ہزار شہید چلے گئے ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان شہیدوں کے پاکیزہ لہو کی برکت سے دشمن اصحاب رسول تختہ دار پہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. اور ہم عزم کرتے کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ جو اصحاب رسول کی عزت و ناموس پہ آج بھی اس انداز میں بازاروں میں نکل کے پتلے بنا کے گھومتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا انداز آج بھی وہی ہے. ہم بھولے نہیں ہیں، ہم نے سبق بھلایا نہیں ہے بابا، ہم نے اپنا مشن بھلایا نہیں ہے. الفاظ بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، کاز بھی وہی ہے کہ جو اصحاب رسول کا دشمن ہے وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج بھی لعنتی ہے. وہ کل بھی دجال تھا، آج بھی دجال ہے. وہ کل بھی جہنمی تھا، آج بھی جہنمی ہے. وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے. تو اب آپ کے